ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم معزز علماء اکرام اور ذمہ داران مکاتب، ماشاءاللہ آپ حضرات کافی دیر سے بڑی توجہ کے ساتھ تمام پروگرامات سماعت فرما رہے ہیں۔ اب آپ کے سامنے جو مجلس رکھنے کا مقصد ہے وہ نظام کے تعلق سے ہے۔ میں نے آپ کو ابتدا میں بتایا تھا کہ 4 چیزوں کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے اپنے تعلیمی اداروں کو منظم کرنے کے لیے، جن میں سے نصاب آپ کو سمجھا دیا گیا، اور اب نظام کے تعلق پر جتنا بھی ہو سکے گا انشاءاللہ آپ کو اس وقت میں بتانے کی کوشش کی جائے گی۔ نظام کی کیا حیثیت ہے اور نظام کی کیا اہمیت ہے ہم اس کو بخوبی سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں۔ جس طریقے سے انسان کے بدن میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہے، اسی طریقے سے نظام انتظام اس کی حیثیت ہمارے تعلیمی اداروں میں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی، یہ بھی بغیر نظام کے نہیں چل رہی ہے، اس کا بھی اللہ نے نظام بنایا ہے، اور نظام بنایا کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، اس کے نکلنے کا وقت بھی طے ہوتا ہے اور چھپنے کا وقت بھی اس کا طے ہوتا ہے، ذرہ برابر بھی اس نظام میں خلل نہیں ہوتا، آگے پیچھے نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر کسی روز اس نظام میں خلل صرف اتنا آ جائے کہ سورج جہاں غروب ہوا وہیں سے نکل آئے، سورج جہاں غروب ہوا وہیں سے نکل آئے، تو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ کس کی علامت ہے؟ پوری کائنات کا نظام ترہم بہم ہو جائے گا، قیامت آ جائے گی۔ اللہ نے نظام بنایا، نظام کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام کو اس کائنات کا ذریعہ بنایا کہ یہ کامیابی کے ساتھ چل رہی ہے۔ تو اسی طریقے سے ہمارا مکتب ہو یا کوئی مدرسہ ہو یا کوئی اور تعلیمی ادارہ دینی اور دنیاوی اعتبار سے ہو، ہمارا گھر ہو، ہمارا معاشرہ ہو، کوئی کمپنی ہو، سب جگہ نظام کی اہمیت ہے۔ پہلی مرتبہ میں جو آدمی متاثر ہوتا ہے وہ ہمارے نظام سے متاثر ہوتا ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے آج ہم جو کانوینٹ اور جو مشنریز کے اسکول سے ہیں یا اسی طریقے سے انگلش میڈیم کے اسکول سے ہیں، ان اسکولوں کو جو ترجیح دی جا رہی ہے ان کے نظام کی مضبوطی کی وجہ سے دی جا رہی ہے۔ جتنا زیادہ اسٹرکٹ اپنے نظام کے اعتبار سے اسکول اور اس کا مینجمنٹ ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ بچوں کے والدین پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ وہاں غیر حاضری کرنے کی یا ان کے رولز کی خلاف ورزی کرنے کی اور ان سے الگ چلنے کی کسی کی ہمت نہیں ہوتی ہے۔ ذرا سی چیز کے اوپر ان کی پکڑ ہوتی ہے، اور والدین کیا، طلباء اور طالبات سب بلا چوں چرا سر جھکائے ہوئے سب کچھ تسلیم کرتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ وہاں دنیاوی اعتبار سے ان کی کامیابی کو انہوں نے مثبت سمجھا ہوا ہے کہ اگر ہم دنیاوی اعتبار سے کامیاب ہو سکتے ہیں تو ہمیں ان کی باتوں کو مان کر ان کے نظام کے مطابق چلنا پڑے گا، تو ہمارا فیوچر برائٹ ہو سکتا ہے اور تابناک ہمارا مستقبل بن سکتا ہے نظام کی وجہ سے۔ اور جن اداروں میں، جن جگہوں پر ایمان کی حفاظت کا نظام ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ مدارس میں جو جانے والے طلباء ہیں ان کا فیصد 1 سے 1.5% ہے، پوری امت کا 1 سے 1.5% طبقہ وہ ہے جو مدارس میں جا کر کے دینی تعلیم حاصل کرتا ہے، حافظ بنتا ہے یا عالم بنتا ہے۔ لیکن مکاتب اور مساجد سے جڑنے والا امت کا 98.5% کا طبقہ ہے۔ یہ یہاں مسجدوں میں جڑ کر کے اور یہاں اپنے بچوں کو بھیج کر کے دینی تعلیم حاصل کرانا چاہتے ہیں۔ یہ ان مکاتب کے ذریعے سے اپنے بچوں کو قرآن کی اور شریعت کی تعلیم دلا کر ان کو دیندار بنانا چاہتے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے انہی مکاتب کا نظام جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے۔ اور الحمدللہ جن مکاتب والوں نے نظام کو بہتر بنایا، عمدہ بنایا، وہاں طلباء کی تعداد کے اعتبار سے بھی ترقی ہوئی ہے اور تعلیم کے اعتبار سے بھی ترقی ہوئی ہے۔ ایسے مکاتب بھی ہمیں معلوم ہیں کہ جو مسلم گنجان آبادی میں واقع ہیں، لیکن جب طلباء کی تعداد کو دیکھا جائے تو 50-100 کے اندر سمٹ کر کے رہ جاتی ہے۔
اور ایسے مکاتب بھی ہیں کہ مسلم آبادی وہاں کم ہوتے ہوئے بھی 400 500 ہزار تک طلباء کی تعداد ان مکاتب پہ موجود ہے۔ فرق کیا ہے؟ جنہوں نے اپنے نظام کو اچھا بنایا، اللہ نے دور دور سے ان کے پاس پڑھنے والوں کو بھیج دیا، اور جنہوں نے اپنے نظام کو کمزور رکھا، اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کیا، نظام میں تبدیلی نہیں لائی، تو وہ آس پاس کے لوگوں کو بھی متاثر نہ کر سکے، اور محلے کے طلباء اور طالبات اور بچے وہاں آ کر کے دینی تعلیم حاصل کرنے والے نہیں ہو سکے۔ اس لیے مکاتب کے نظام کا اچھا ہونا اور بہتر ہونا یہ نہایت ضروری ہے۔ نظام میں سب سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ آپ کے سامنے اسکرین پر ہے کہ جگہ کا انتظام اور بہترین ماحول۔ نظر آ رہا ہے؟ جگہ کا انتظام اور بہترین ماحول۔ جگہ کے انتظام سے مطلب کیا ہے کہ ہم اپنے مکتب کو کہاں شروع کر سکتے ہیں؟ اب مکتب تو سب سے بہتر جگہ مکتب کے لیے مسجد ہے۔ مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنے کام ہوا کرتے تھے؟ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد سے ہی تعلیم کا کام بھی ہوا کرتا تھا، مسجد سے ہی دعوت کا کام بھی ہوا کرتا تھا، مسجد سے ہی عبادت کا کام بھی ہوا کرتا تھا، اور مسجد سے ہی خدمت کا کام بھی ہوتا تھا۔ ہم نے اپنی مسجدوں کو صرف یہ سمجھ لیا کہ یہ مسجدیں صرف نماز پڑھنے کے لیے ہیں۔ جو مسجدوں کے ذمہ دار بنتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں صرف اس اعتبار سے ذمہ داری دی گئی ہے کہ ہم مسجد کا انتظام لائٹ کے اعتبار سے، پنکھوں کے اعتبار سے اور مصلیوں کی سہولت کے اعتبار سے انتظام کریں، باقی بچوں کے تعلیم و تعلم کے اعتبار سے اور ان کی دینی ضرورت کے اعتبار سے وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ بھی ان کا کام ہے۔ تو سب سے بہتر جگہ تو مکتب کے لیے مسجد ہے۔ اگر مسجد میں کہیں مکتب شروع نہ ہو سکتا ہو یا کسی محلے میں مسجد نہ ہو تو کوئی گھر کمرہ کرائے پر لے کر کے ہی مکتب کا نظام شروع کرنا پڑے، لیکن یہ شروع کرنا پڑے گا۔ اس کے بغیر چارہ کار ہمارے پاس کوئی دوسرا نہیں ہے کہ ہم مکتب شروع نہ کریں اور 100% امت کو ہم یہ سمجھیں کہ وہ دین پر چلنے والی بن جائے۔ اس لیے مکتب کے لیے سب سے بہتر جگہ کا انتظام کیا ہے کہ مکتب کے لیے مسجد سب سے بہتر جگہ ہے۔ اگر مسجد کا انتظام نہ ہو تو پھر کہیں اور کمرے وغیرہ پر اس کا انتظام کیا جا سکتا ہے، اور اسی طریقے سے اپنے مکاتب میں بہترین ماحول کا انتظام کرنا۔ آدمی جہاں بیٹھتا ہے، جہاں آتا ہے، وہاں اگر اس کا اور اس کے مزاج کے اعتبار سے اس جگہ کا ماحول نہ ہوگا تو اس کے لیے وہاں رکنا بیٹھنا یہ مشکل کام ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے مکاتب کے ماحول کو اچھا بنانا پڑے گا، اور مکاتب کا ماحول ہم کس طریقے سے اچھا بنا سکتے ہیں اس کے لیے چند چیزوں کا ہمیں خیال کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے تو ہم اپنے مکاتب میں صاف صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ صفائی تو ایمان سکھاتا ہے، ایمان تو تعلیم دیتا ہے صفائی کی، یہاں تک کہ اپنے گھر کو بھی صاف رکھنا ہے، اپنے گھر کے آنگن کو بھی صاف رکھنا ہے۔ اسلام تو اس بات کو سکھاتا ہے، اور جن مکاتب میں اسلام کی تعلیم دی جا رہی ہے، دیندار بنانے کے لیے جن بچوں کو وہاں بلایا جا رہا ہے، وہاں صفائی کا نظام جیسا ہونا چاہیے نہیں ہوتا ہے۔ صفائی بعض مکاتب میں بہت اچھی ہے، لیکن اکثر مکاتب والے صاف صفائی کے معاملے میں بہت کمزور ہوتے ہیں۔ اس لیے جتنا بھی ہو سکے وہاں کے محلے کے اعتبار سے اور علاقے کے اعتبار سے مکاتب میں صاف صفائی کا خیال رکھنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ مکتب کے ماحول کو اچھا بنانے کے لیے اور جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ یونیفارم ہے، بیگ ہے، آئی کارڈ وغیرہ کا انتظام ہے۔ یونیفارم سب سے پہلے، یعنی جو طلباء ہمارے پاس پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں سب کا لباس ایک جیسا ہو۔ یونیفارم یہ انسان کی سائیکولوجی پر ایسا اثر ڈالتا ہے کہ آپ اگر دنیا کا جائزہ لیں کہ بڑے سے بڑا شعبہ اور چھوٹے سے چھوٹا شعبہ اس کا بھی آج ایک یونیفارم ہے۔ جو روڈ پر جھاڑو لگاتے ہیں وہ روڈ پر جھاڑو لگانے والوں کے لیے بھی جیکٹیں دی ہوئی ہیں کہ اس کو ڈال کر پتہ چلتا ہے کہ یہ سرکار کا آدمی ہے۔
اس کا ایک یونیفارم ڈریس کوڈ طے کیا گیا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو طلباء اور طالبات ہمارے یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کے لیے یونیفارم کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ اگر یونیفارم نہیں ہوگا تو کیا ہوگا کہ جو بچے ہمارے پاس آتے ہیں، ہر بچہ اپنی اپنی حیثیت کے اعتبار سے اور اپنے اپنے مزاج کے اعتبار سے لباس پہن کر کے آئے گا۔ کوئی پینٹ پہن کر کے آ رہا ہے، کوئی شرٹ ایسی پہن کر کے آ رہا ہے جو سلیو لیس ہے، ہاف آستین کی ہے، اور کوئی پوری بازو کی پہن کر کے آ جائے گا، اور بعض مرتبہ پینٹ بھی اس طرح کی پہن کر کے آتے ہیں کہ وہ بھی پوری نہیں ہوتی ہے، وہ بھی آدھی ہوتی ہے، یعنی غیر شرعی لباس پہن کر کے وہ آتے ہیں۔ اور جس لباس میں وہ گھر کے اندر کھیل رہے تھے اور اس کو گندا کیا ہوا تھا، ماں باپ اس کو اسی لباس میں مکتب میں پڑھنے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ صفائی ستھرائی کا اہتمام بھی نہیں رہتا۔ ایک تو یہ نقصان ہوتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ جب ہم بچوں کے لیے یونیفارم کا انتظام کریں گے، وہ گھر سے جب پڑھنے کے لیے آئے گا، کپڑے بدل کر کے آئے گا، تو ذہنی طور پر وہ اپنا ذہن بنا کر کے آئے گا، تیار ہو کر کے آئے گا، مینٹلی اسٹرانگ ہو کر کے آئے گا کہ میں پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میں کہاں جا رہا ہوں؟ پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اس سے اس کی ذہنیت بنتی ہے، اور جب ذہنیت بن جاتی ہے کسی کام کے لیے تو اس کام کو کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ طلباء جو پڑھنے کے لیے آتے ہیں وہ سب مالی حیثیت سے ایک جیسے نہیں ہوتے، کوئی امیر ہوتا ہے، کوئی غریب ہوتا ہے۔ اب امیر کا بچہ بہترین کپڑے پہن کر کے آئے گا، اور غریب یہ اپنی حیثیت کے اعتبار سے تھوڑا سا نیچے کے لیول کے کپڑے پہن کر کے آئے گا۔ تو اب وہ غریب اپنے بچوں کو، امیر جو ہے وہ اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھے گا ان بچوں سے جو متوسط درجے کے ہیں یا تھوڑا اور کمزور ہیں۔ تو اس طریقے سے ان کے اندر ذہنی اعتبار سے درجات بنتے چلے جائیں گے۔ کچھ بچے یہ سپیریئرٹی کمپلیکس، جس کو احساس برتری کہتے ہیں، اس کا شکار ہو جائیں گے، اور کچھ بچے احساس کمتری، انفیریئرٹی کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہ انسان کی ترقی کے لیے رکاوٹ کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے باتیں تو بہت ساری کی جا سکتی ہیں یونیفارم کے اوپر، لیکن اصل یہ ہے کہ جو باتیں ہمارے سامنے آ جائیں بس ان پر عمل کر لیں۔ اسی طریقے سے بیگ کا انتظام ہے۔ ہمارے پاس جو طلباء پڑھنے کے لیے آتے ہیں وہ اسکول میں بھی جاتے ہیں، اسکول کے لیے ان کا ایک بہترین بیگ ہوتا ہے جس میں ان کی ساری ضرورت کی چیزیں موجود ہوتی ہیں، اور وہ اس کو اپنی پیٹھ پر لاد کر لے کر کے جاتے ہیں، اور گھر میں پھر اس کو اچھے طریقے سے رکھنے کے لیے اس کا نظام بھی ہوتا ہے۔ مکاتب میں اگر اس چیز کا انتظام نہیں ہے تو جب وہ گھر سے پڑھنے کے لیے آئے گا، ایک پرانا پھٹا ہوا قاعدہ یا سپارہ اس کے ہاتھ میں ہوگا، نہ گھر میں اس کے لیے جگہ ہوتی ہے اور نہ مدرسے میں اس کے لیے جگہ ہوتی ہے۔ بہت سے طلباء تو ایسے ہوتے ہیں مدرسے میں لے جانا اس کو مناسب ہی نہیں سمجھتے، گھر لے جانا مناسب ہی نہیں سمجھتے، وہ وہی مدرسے میں پٹک کر کے چلے جاتے ہیں، اور پھر آئندہ جب پڑھنے کے لیے آتے ہیں پھر اس کو ڈھونڈتے ہیں، میں نے اپنا سپارہ یہاں رکھا ہوا تھا، کہاں چلا گیا، مل نہیں رہا ہے۔ اور اگر اس کے لیے بیگ کا انتظام ہوگا تو وہ اپنی چیزوں کی حفاظت کرے گا، قرآن کریم کی اور دینی تعلیم کی کتابوں کی اہمیت اس کے دل میں آئے گی۔ اسی طریقے سے بچوں کی شناخت کے لیے آئی کارڈ وغیرہ کا انتظام ہو، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں جو ماحول کو اچھا بناتی ہیں۔ اب آپ تھوڑا سا تصور، جو لوگ کر رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں، جن لوگوں کے یہاں نہیں ہے وہ تھوڑا تصور کر کے دیکھیں کہ ہمارے پاس 20 بچے ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان 20 بچوں کا ایک جیسا لباس ہے، ایک جیسی ٹوپی ہے، ایک جیسا سپارہ سب کے ساتھ میں ہے، تو ان کا ماحول کتنا اچھا لگتا ہے۔ اس لیے ہمیں نظام کے اعتبار سے اس چیز پر توجہ دینے کی خاص ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے جس جگہ پر ہم ان کو بیٹھ کر کے پڑھا رہے ہیں مناسب رنگ و روغن وہاں ہو، بیٹھنے کے لیے اچھی قالین کا انتظام ہو۔ ہوتا یہ ہے کہ جہاں مسجدوں میں نماز پڑھی جا رہی ہے وہاں تو اے سی بھی لگی ہوئی ہے، وہاں اچھی صف بھی بچھی ہوئی ہے، اور جہاں قرآن کریم پڑھنے کا نظام ہے، حدیث پڑھنے کا نظام ہے، وہاں مسجد کی سب سے ٹوٹی پھوٹی ہوئی جو چٹائیاں ہوتی ہیں وہ مساجد کے متولی نکال کر کے دیتے ہیں کہ ان کو بچھا لو بچوں کے نیچے، ان کو بچھا لو۔ حالانکہ یہ طلباء جس وقت میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں ہم سب ان کی عظمت کو جانتے ہیں کہ یہ مہمان رسول ہوتے ہیں، اور مہمان رسول کا مرتبہ اور مقام کیا ہوتا ہے؟ ان الملائکۃ لا تضع اجنحتها رضا لطالب، کہ ملائکہ اپنے پروں کو ان کے پاؤں کے نیچے بچھا دیتے ہیں۔ ان کے لیے ہمارے مکتب میں اور ہماری مسجد میں بیٹھنے کا انتظام یہ ہے کہ اچھی قالین میں، جب بیٹھنے کا اچھا انتظام نہیں ہے تو اب اس کا اثر یہ پڑتا ہے کہ جو تھوڑا سا اپنا اسٹیٹس ہائی لیول کا سمجھتے ہیں وہ اپنے بچوں کو مکاتب اور مساجد میں پڑھنے کے لیے بھیجنا پسند ہی نہیں کرتے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں کہ
کہ بھائی آپ ہمارے یہاں آؤ، ہم آپ مکتب میں 100 روپے لیتے ہیں، اپنے گھر بلا کر کے 500 دے دیں گے، لیکن اپنے بچے کو وہ ہماری مسجد میں اور مکتب میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجنا مناسب نہیں سمجھتے، اس لیے کہ ہم نے ان کے اسٹیٹس کے اعتبار سے اپنے مکتب کا ماحول نہیں بنایا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے انزل الناس منازلہم، کہ لوگوں کو ان کے درجات کے اعتبار سے ان کے ساتھ معاملہ کرو۔ اب ہمارے محلے کے اندر امیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں، اعلیٰ کوالٹی کے بھی ہیں، اوسط کے بھی ہیں اور نیچے کے طبقے کے بھی ہیں، تو ہم اپنے مکتب کا ماحول ایسا بنائیں کہ وہ سب کے لیے مناسب ہو اور سازگار ہو۔ تو اس لیے اچھا بہترین انتظام کیا جائے ان کے اٹھنے بیٹھنے کا۔ اسی طریقے سے استنجا خانہ، وضو خانہ اور پینے کے پانی کا اچھا معقول انتظام ہو، تاکہ بچوں کو بہتر تو یہ ہے کہ جیسے کلاس روم ہے، وہیں کلاس روم میں ایک ڈبہ ایسا رکھا جائے جس میں ان کے لیے ٹھنڈے پانی کا بھی انتظام ہو حالات اور موسم کے اعتبار سے، اور وہ وہیں کلاس کے اندر ہی اپنی ضرورت کو پورا کر لیں۔ ورنہ بچہ پڑھ رہا ہے اوپر اور پینے کے پانی کا انتظام ہے نیچے، اب اس کو پیاس تو لگے گی۔ اب وہ آیا ہمارے پاس 1 گھنٹے کے لیے، اب صاحب مجھے پانی پینے کے لیے جانا ہے، اب وہ پانی پینے کے لیے گیا، 5 منٹ جانے میں لگا دی، 5 منٹ آنے میں لگا دی، وقت اس کا ضائع ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اس لیے اچھا انتظام یہ ہونا یہ ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اب نمبر 2 پر ہمیں اپنے مکاتب کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے داخلے کی ترتیب کا بنانا یہ نہایت ضروری ہے۔ ایڈمیشن اور داخلہ یہ ہمارے نظام کی مضبوطی کو بتاتا ہے کہ ہم اپنے نظام میں کتنا مضبوط ہیں۔ آج کسی بھی انسٹیٹیوٹ کو، چھوٹے سے چھوٹے تعلیمی ادارے کو دیکھ لو کہ ان کے یہاں ایک وقت متعین ہے کہ فلاں وقت میں ہی ہمارے یہاں داخلہ ہوگا، اور وقت نکلنے کے بعد پھر ہم آپ کے بچے کا داخلہ نہیں لیں گے۔ اور ہمارے مکاتب ایسے الحمدللہ جب چاہے آ جاؤ، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ہم تو اتنے رحم دل ہیں، جب چاہے آ جاؤ، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ آپ صبح کو آ جاؤ، 1 مہینہ چھٹی کر کے چلے جاؤ، 1 مہینے کے بعد پھر آ جاؤ، ہم تو پھر بھی آپ کو ایکسیپٹ کر لیں گے۔ ہمارے یہاں نظام نہیں ہے۔ تو اپنے مکاتب کو اگر مضبوط بنانا ہے تو داخلے کی ترتیب جس طریقے سے مدارس میں ہوتی ہے، اسکولوں میں ہوتی ہے، اسی طریقے سے ہمیں اپنے مکاتب میں بھی داخلے کی ترتیب کو مضبوط بنانا پڑے گا۔ اب داخلے کے لیے کیا کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو دن، تاریخ اور وقت مقرر ہو کہ فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ تک ہمارے یہاں داخلے ہوں گے۔ کوئی بھی ایک تاریخ طے کر لی جائے، ہفتہ 10 دن کا وقت دے دیا جائے، اسی درمیان میں بار بار اعلانات کے ذریعے سے لوگوں تک بات کو پہنچایا جائے کہ بھائی اگر داخلہ مکتب میں لینا ہے اسی وقت میں لیں گے، اور جب وہ وقت پورا ہو جائے داخلہ بند کر دیا جائے۔ یہ جو داخلے کا بند کرانا اور دن اور تاریخ کا متعین کرانا، یہ اس وجہ سے ہے تاکہ لوگوں کے دلوں میں عظمت آئے، لوگوں کے دلوں میں اہمیت آئے۔ دنیا کے اعتبار سے اتنا آگے جا چکے ہیں، ہمارے یہاں شاید یہ ترتیب نہ ہو، لیکن ہم نے ایسے اسکول بھی دیکھے ہیں، ان کا جائزہ لیا ہے کہ وہ اس وقت میں بچے کا ایڈمیشن لے لیتے ہیں جب وہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، پیدا نہیں ہوا، اور اگر پیدا ہونے کے دوسرے دن ہم اس اسکول میں ایڈمیشن کے لیے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ لیٹ ہو گئے۔ 2.5 سال کے بعد پڑھنے کے لیے جائے گا، لیکن ابھی 2.5 سال پہلے پیدا ہونے کے 1 دن کے بعد ہم ایڈمیشن کے لیے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں لیٹ ہو گئے، اب ہمارے یہاں آپ کے بچے کا ایڈمیشن نہیں ہوگا۔ آپ اپنے بچے کی تعلیم کے سلسلے میں فکر مند نہیں ہیں۔ اگر آپ فکر مند ہوتے تو جیسے ہی حمل ٹھہرا آپ اسی وقت فوراً اپنے بچے کا رجسٹریشن ہمارے اسکول میں کرانے کے لیے آ جاتے۔ ایسے بھی اسکول ہیں، وہ تو بہت دور کی بات ہے، ہم تو 5 سال کا آ جائے، 6 سال کا آ جائے، 10 سال کا آ جائے، سال میں 10 مرتبہ چلا جائے، 10 مرتبہ آ جائے، نہ ہمارے اوپر فرق پڑتا ہے اور نہ بچوں کے والدین کے اوپر فرق پڑتا ہے۔ تو بھائی داخلے کے لیے دن، تاریخ، وقت مقرر کر کے داخلے کی ترتیب بنائیں۔ اسی طریقے سے داخلہ فارم کا انتظام۔ ہمارے ایڈمیشن کا جو مقصد ہے وہ اس وقت حاصل ہوگا جب ہم اس کے لوازمات کو پورا کریں۔ ایک داخلہ فارم بنایا جائے، اب ہم داخلے کا نظام ایسا بنا سکتے ہیں مکتب کے اندر کہ بھائی آؤ رجسٹر میں نام لکھو، چلو چھٹی ہو گیا، داخلہ آپ کا 100 روپے جمع کرا تو داخلہ ہو گیا۔ دوسری ترتیب یہ ہے کہ ان کو ایک فارم دیا جائے، ان کا فوٹو لگوایا جائے، وہ فارم پر کرایا جائے، اور اس فارم میں اپنے مکتب کے اصول و ضوابط ان کو سمجھائے جائیں کہ اس طریقے سے آپ کا بچہ پڑھنے کے لیے آئے گا، ان باتوں پر آپ کو عمل کرنا پڑے گا۔ اس سے اہمیت پیدا ہوتی ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اہمیت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے داخلہ فارم کا انتظام کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ داخلہ فیس، فری کا مال کسی کو ہضم نہیں ہوتا آج کل، سمجھ رہے ہو؟ اس لیے اگر ہمارے مکاتب میں داخلہ فری میں ہوگا
تو اس کی بھی کوئی اہمیت لوگوں کے دلوں میں. آپ ایک نہیں 10 فارم بھروا لو سال میں, 10 مرتبہ داخلہ کر لو, اور اگر فیس نہیں لی گئی تو اس داخلے کی کوئی اہمیت ان کے دلوں میں نہیں آتی. اسکول والے صرف داخلے کے 8-8 10-10 ہزار لیتے ہیں, وہ اسکول والے جو مڈل کلاس اسکول ہیں. اور جو ہائی لیول کے اسکول ہیں وہ تو پھر 1 لاکھ سے اوپر کی بات کرتے ہیں. وہ تو صرف اپنے بچوں کا رجسٹریشن کرانے کے لیے. اور کیا کرتے ہیں وہ وہی پڑھاتے ہیں جو یہ لوگ پڑھاتے ہیں دوسرے اسکول والے, جو 7,000 8,000 ایڈمیشن فیس لیتے ہیں, یہ بھی وہی پڑھاتے ہیں. اور جو 1-1 لاکھ ایڈمیشن فیس لیتے ہیں وہ بھی وہی پڑھاتے ہیں. لیکن انہوں نے اپنا نظام ایسا مضبوط بنایا کہ امت کا جو کریم طبقہ ہے دنیا کے اعتبار سے, وہ اس سے ہٹ کر کہیں اور جانا مناسب ہی نہیں سمجھتا اپنے لیے. میرا اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ میں وہاں جاؤں پڑھنے کے لیے, میرا بچہ پڑھنے کے لیے وہاں جائے. میری حیثیت بچے کی 10,000 ماہانہ فیس دینے کی ہے تو میں 1,000 گھر کے آس پاس میں بہترین اسکول وہاں نہیں بھیجے گا, وہ وہیں بھیجے گا جہاں جانے کا بھی خرچہ لگ رہا ہے, پڑھائی کا خرچہ الگ, اور پھر ٹرانسپورٹنگ کا خرچہ الگ, پھر ٹیوشن کا خرچہ الگ. سارے اخراجات برداشت کرتا ہے ان کے نظام کو اچھا اور مضبوط ہونے کی وجہ سے. اس لیے داخلے کی فیس بھی ہمیں رکھنی پڑے گی. نمبر 3 پر ہمیں اپنے مکاتب میں امتحانات کی ترتیب بنانی ہے. امتحان کیوں ہوتا ہے اس کے اوپر روشنی ڈالنے کی زیادہ ضرورت نہیں, سب جانتے ہیں, سب نے امتحان دیا ہے پڑھائی کے زمانے میں. ہاں, سب کو اس کی فکر کیسے ہوتی ہے. امتحانات کی ترتیب کیسے بنائیں گے؟ ششماہی سالانہ 2 امتحانات کی ترتیب تو ہمارے مکاتب کے اندر ہونی چاہیے. باقی اس کے علاوہ کوئی مہینے کے اعتبار سے ٹیسٹ رکھنا چاہے تو مہینے کے اعتبار سے رکھے, 6 ماہی ٹیسٹ رکھنا چاہے تو وہ 3 مہینوں کے اعتبار سے اپنے مکاتب میں ٹیسٹ رکھے, یہ آپ کی ثواب دین پر ہے. البتہ 2 امتحان ششماہی اور سالانہ ہمیں اپنے مکاتب میں کرنا ضروری ہے. اور پھر صرف امتحانات سے کام نہیں چلے گا. امتحان کے بعد امتحان کی ترتیب بھی ایسی ہو کہ تقریری اور تحریری دونوں امتحان ہوں. ہمارے مکاتب میں یہ کیا ہوتا ہے, امتحان کس طریقے سے ہوتا ہے, بچوں کو کہہ دیا جاتا ہے کہ اتوار کو تمہارا امتحان ہے. جو منظم مکاتب ہے ان کی بات تو الگ ہے, اتوار کو تمہارا امتحان ہے. اب وہ بچے آ جاتے ہیں, اب وہ ان کا امتحان ہوتا ہے, ایک پیپر امتحان لینے کے لیے آتا ہے ایک صاحب, اور وہ نمبر دے کر کے چلو بھائی ہو گیا تمہارا امتحان ختم. اور اسکول میں امتحان کیسے ہوتا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں, سب کے بچے اسکولوں میں جاتے ہیں. جو بچہ نرسری کلاس میں ہے, نرسری کلاس کے بچے کے اوپر بھی اتنا امتحان کو سوار کر دیا جاتا ہے, اس کے والدین یہ سوچتے ہیں کہ اس بچے کا امتحان نہیں ہے, یہ تو ہمارا امتحان ہے. وہ اس کو لکھنے کی پریکٹس کراتے ہیں, اس کو اسی طریقے سے پورا تیار کرتے ہیں. ہمارے یہاں بھی اس لیے تقریری اور تحریری دونوں امتحان کا ہونا ضروری ہے. بول کر کے بھی اورل ایگزام اس کا ہونا ضروری ہے, اور پرچوں کے اعتبار سے لکھ کر کے, چھوٹا سا بچہ اس کو لکھنا نہیں آتا لیکن وہ صحیح اور غلط کے نشان لگانا جانتا ہے, تو ان کی سائیکلوجی اور ان کی نفسیات کے اعتبار سے ہم اپنے مکاتب میں تقریری اور تحریری دونوں امتحانات کی ترتیب بنائیں. اس کے علاوہ امتحان ہو گیا. امتحان اسی وقت فائدہ مند ہوگا جب اس کا نتیجہ سامنے آئے. اگر امتحان کا نتیجہ سامنے نہ آئے تو اس امتحان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. بعض مکاتب میں اس طریقے سے نتیجہ سامنے آتا ہے کہ جو ممتحن نے نمبر دیے ہیں وہ پڑھ کر کے سنا دیتے ہیں سب, بھئی اتنا اس کے امتحان, اتنے اس کے نمبر آئے, اتنے اس کے نمبر آئے. اس کا بھی کوئی خاص فائدہ بچوں پر اس کا اثر نہیں ہوتا ہے. اگر آپ رزلٹ کارڈ کی ترتیب بنا لیں, امتحان کے بعد آپ رزلٹ کارڈ کی ترتیب بنا لیں, اور بچوں کو اس بات کا احساس ہو کہ امتحان ہو رہا ہے, جس طرح اسکول میں ہمیں رزلٹ کارڈ ملتا ہے اسی طریقے سے ہمیں ہمارے مکاتب سے بھی رزلٹ کارڈ دیا جائے گا, تو اس امتحان کا اثر بچوں کے اوپر الگ ہی ہوتا ہے. اس کے بعد آگے چلیں گے یوم النتائج. آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب بچوں کے امتحانات اسکول کے اندر ہوتے ہیں تو وہ آپ کے بچوں کو نمبرات نہیں بتاتے, وہ اس کے بعد ایک دن طے کرتے ہیں جس میں بچوں کے والدین کو بلا کر کے وہ بتاتے ہیں کہ آپ کے بچے کے اتنے نمبر آئے, فلاں سبجیکٹ میں یہ کمزور رہا ہے, آپ کی طرف سے یہ کمی رہی ہے, ہم نے اس بچے کے اوپر محنت کی ہے, یہ غیر حاضری کرتا تھا, پابندی سے پڑھنے کے لیے نہیں آتا تھا. اس کی جو ضروری باتیں اس کے اعتبار سے ہوتی ہیں وہ ان کے سامنے کرتے ہیں. تو ہمیں بھی اس طریقے سے اپنے مکاتب میں نتیجہ امتحان بتانے کے لیے یوم النتائج طے کر کے بچوں کے والدین کو بلا کر ان کے سامنے اس بات کو رکھنا پڑے گا, تو والدین پر بھی اثر ہوگا اور بچوں پر بھی اثر ہوگا. اچھا, کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے کر کے دیکھا تھا, کچھ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ ہم نے کر کے دیکھا تھا, لیکن ہمارے یہاں
اس کا کوئی خاص فائدہ بھی نہیں ہوا اور لوگوں نے اس پر عمل بھی نہیں کیا۔ دیکھو ہم لوگ بے ترتیبی سے چلتے چلتے اتنے پرانے ہو چکے ہیں کہ ہماری ترتیب پر بہت جلدی لبیک کہنا یہ بڑا مشکل کام ہو گیا۔ اتنا ہم خود بھی اپنے کام کے اعتبار سے بے ترتیبی کا شکار ہو گئے اور عوام کا ذہن بھی ہمارے کام کے اعتبار سے ایسا ہی بن گیا کہ یہاں ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب ہمیں تھوڑا وقت دینا پڑے گا، 2 سال 3 سال 4 سال محنت کرنی پڑے گی، اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہمارے سامنے نتائج آنا شروع ہوں گے۔ ہم کوئی پیڑ لگاتے ہیں چھوٹا سا، تو اگلے ہی مہینہ اس میں سے ہمیں کھانے کو نہیں ملتا ہے، اگلے ہی مہینہ اس کی چھاؤں نہیں ملتی ہے، اس کے لیے ہمیں کافی لمبا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے پیڑ لگانے والا چلا گیا، اس کی نسل آگے وہ اس کے پھل کھاتی ہے، وہ اس کا فائدہ اٹھاتی ہے۔ تو ہم محنت کریں، اور نتیجے کی جلد بازی کی وجہ سے ہم محنت کر کے پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے جلد بازی نہیں کرنی ہے۔ یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے یہ کیا اور اس کا فائدہ نہیں ہوا، تو اب ہم اس کو آئندہ بہتر طریقے سے اور کیسے کر سکتے ہیں۔ ابھی ہم نے یہ طریقہ اپنایا، آئندہ ہم اس سے بہتر اور کیا طریقہ اپنا سکتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے کی اور اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ اپنے آپ کو پیچھے کھینچنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد آپ آگے دیکھیں، اب جو طلبہ امتحانات میں کامیاب ہو رہے ہیں اول دوم سوم نمبرات سے، ان کی حوصلہ افزائی کا ہونا ضروری بھی ہے۔ اور حوصلہ افزائی یہ کس طریقے سے ہوگی کہ جو طلبہ کامیاب ہوئے ہیں ان کو ان کی پوزیشن کے اعتبار سے اور ان کے گریڈ کے اعتبار سے ان کو ان کے انعامات سے نوازا جائے، تو اس سے طلبہ میں حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ہر طالب علم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی اور آئندہ سالوں میں اچھا انعام لینے کی کوشش کرتا ہے۔ اب آگے دیکھیں والدین کی ذہن سازی۔ یہ جو ترتیب ہم اپنے یہاں نظام کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے، نصاب کے اعتبار سے بناتے ہیں، اس کے تعلق سے میں نے صبح بھی بتایا تھا کہ ہماری خود کی ذہن سازی کا ہونا بھی ضروری ہے، اور خود کی ذہن سازی کے ساتھ والدین کی ذہن سازی کا ہونا یہ بھی نہایت ضروری ہے۔ اب والدین کی ذہن سازی کس کس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں؟ جمعہ میں بیانات کے ذریعے سے والدین کی ذہن سازی ہو سکتی ہے کہ ہم جمعہ کے بیان میں دینی تعلیم کی اہمیت، عظمت اور منظم مکتب کے فوائد یہ سب سمجھائیں، اور دینی تعلیم سے ناآشنا ہونے کی وجہ سے امت آج کہاں جا چکی ہے یہ ان کو بتایا جائے، تو انشاءاللہ اس کے ذریعے سے ایک بڑے مجمع کی ذہن سازی ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے پمفلٹ کی تقسیم۔ آج ایک آدمی اگر چھوٹی سی دکان بھی کھولتا ہے، تو آج تو پمفلٹ کا زمانہ تو لوگوں نے پیچھے چھوڑ دیا، اب وہ دنیا والے تو کہاں چلے گئے، وہ ڈائریکٹ اب ریل پر آ گئے ہیں۔ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب وغیرہ پر ریل بنا کر کے ڈالتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اپنی تشہیر کرتے ہیں۔ ہم بھی سوشل میڈیا کا استعمال کر سکتے ہیں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، تو اس کا بھی استعمال کریں اگر ہم اس کو کر سکتے ہوں، یا پھر اس طریقے سے کہ اپنی مسجد کے باہر اپنے محلے میں پمفلٹ کی تقسیم کرائیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہاں یہ کام اس ترتیب پر اور اس مقصد سے ہمارے مکتب میں، ہمارے محلے میں شروع ہو چکا ہے، اور اب ہم اپنے بچوں کو یہاں قرآن کریم پڑھنے کے ساتھ ساتھ دیندار بننے کے لیے یہاں پر بھیجیں گے، تو اس کا کام کریں۔ اسی طریقے سے بینر اور ہورڈنگ چسپاں کرنا، اپنے مکتب کے باہر یا جہاں مناسب ہو مکتب کے آس پاس میں اس طرح کے بینر لگانا جن سے ماحول بنے، جن سے پتہ چلے کہ ہاں ایک کام شروع کیا گیا ہے اور یہاں بچوں کی تعلیم کا انتظام ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھو گے کہ اس طریقے سے بعض لوگوں کا یہ بزنس ہے بینر لگوانا اور لگانا، کیونکہ آج ہر آدمی اپنے کام کے تعلق سے بینر اور ہورڈنگ لگانے کو ضروری سمجھتا ہے، اور پھر نفسیات کا ایسا خیال کرتے ہیں سمجھانا کچھ اور ہے لیکن اس کے ساتھ میں خوبصورت لیڈی کا فوٹو لگا دیتے ہیں۔ کس لیے؟ انسانوں کی نفسیات سے کھیلنا ہے کہ اس کو ہم نے جو لکھا ہے اس کو کوئی پڑھے نہ پڑھے اس فوٹو کو ضرور دیکھے گا، اور فوٹو کو دیکھ کر کے پھر اس کی نظر ادھر پہ چلی جائے گی کہ یہ جو محترمہ کھڑی ہوئی ہے یہ کہنا کیا چاہتی ہے۔ تو وہ جو بھی طریقہ اپنا سکتے ہیں وہ اپنے کام کے اشتہار کے لیے اپناتے ہیں، ہمیں تو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کرنا ہے۔ اچھا بعض مکاتب والے یہ ہورڈنگ بینر وغیرہ لگاتے تو ہیں، 1 سال لگایا اس کے بعد بھول گئے، لگا تو دیا اس کے بعد اس کو بھول گیا، اور ایسا بھولے کہ اس کے اوپر اتنا گرد پڑا ہوا ہوتا ہے کہ دکھتا ہی نہیں لکھا ہوا کیا ہے اس کے اندر، اس کا کیا فائدہ ہوا، پتہ ہی نہیں چلتا کہ لکھا کیا ہوا ہے اس میں۔ تو اس کو بھی تبدیل کرتے رہیں تاکہ لوگوں کو میسیج ہر مرتبہ پہنچتا رہے۔
اب جیسے اسکول والا ہے، ایک مرتبہ اس نے اپنے یہاں اسکول قائم کیا اور ایڈمیشن کا نظام بنایا، اب سب کو پتہ چل گیا، اس کو کیا ضرورت پڑی ہے ہر مرتبہ اعلانات کرنے کی، لیکن وہ کرتا ہے، وہ سوشل میڈیا کا استعمال بھی کرتا ہے، وہ یہ واٹس ایپ گروپ وغیرہ میں سب جگہ اپنے کام کے اشتہار کے لیے میسیج وغیرہ پہنچاتا ہے، تو اس لیے تاکہ لوگوں کو بار بار پتہ چلتا ہے کہ یہ جاگ رہے ہیں، سو نہیں گئے، ایک مرتبہ بلڈنگ بنا کر کے اور نظام شروع کر کے سوئے نہیں ہیں، یہ جاگ رہے ہیں، یہ ابھی بھی کام کر رہے ہیں، تو اس سے یہ میسیج جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آگے دیکھیں، 4 مرتبہ پیرنٹس میٹنگ، وقت ہمارا ہو چکا ہے، بس 5 منٹ میں انشاءاللہ میں اپنی مجلس ختم کر دیتا ہوں۔ پیرنٹس میٹنگ یہ ہمارے مکتب کے لیے ہمیں شکایت رہتی کہ بعض طلبہ ایسے آتے ہیں پڑھنے کے لیے کہ وہ مکتب میں آئے اور پڑھ کر کے چلے گئے، ان کے والد کا منہ نہ تو استاد نے دیکھا اور نہ استاد کا چہرہ بچے کے والد نے دیکھا، بس آئے رسمی اعتبار سے پڑھے اور چلے گئے۔ تعلق جو ہونا چاہیے بچے کے والدین کا اور پڑھانے والے کا، وہ تعلق نہیں ہوتا۔ اس کے لیے ذہن سازی کرنے کے لیے اور اس تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے پیرنٹس میٹنگ کا، اچھا ہم یہ سب کام اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں، ہمارے بچے اسکول میں جاتے ہیں، ان کی پیرنٹس میٹنگ کا میسیج ہمارے پاس آتا ہے تو ہم وقت پر پہنچتے ہیں وہاں پر اور اسکول والوں کی بات کو سنتے بھی ہیں۔ ہم بھی تو ایک سسٹم سے جڑے ہوئے ہیں، ہم بھی تو پڑھنے پڑھانے کا کام کر رہے ہیں، تو یہ ذہن ہمارا اپنے کام کے لیے کیوں نہیں چلتا ہے؟ یہ ذہن ہمارا اپنے مقصد کے لیے کیوں نہیں چلتا ہے کہ وہ کام جو اسکول والے کر رہے ہیں ہم اپنے، اگر صحیح معنی میں نظام کو سمجھانا ہے نا تو صرف اتنا سمجھ لیں کہ جو اسکول کے اندر ہے اسی کو اٹھا کر کے اپنے یہاں کاپی کر دینا ہے، بس ان چیزوں کو نکال کر جو غیر شرعی وہاں ہمیں نظر آتی ہے، ورنہ سیم پورا نظام وہی مکاتب کے اندر بھی ہمیں کاپی کرنا ہے۔ تو سال میں 4 مرتبہ پیرنٹس میٹنگ ہونی چاہیے، 2-2 ڈھائی مہینے کے وقفے سے بچوں کے والدین کو جوڑا جائے، اجتماعی بھی ان کے سامنے بات چیت ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں اور ہم آپ سے کیا چاہتے ہیں، اور انفرادی بھی ہر ایک کے مسائل کو سنا جائے کہ وہ ہمارے مکتب کی کارکردگی سے اور بچوں کی تعلیم سے خوش بھی ہیں یا ان کے کچھ مسائل ہیں وہ بھی ان سے پوچھے جائیں۔ اسی طریقے سے ہمیں اپنے مکتب کو خود کفیل بنانا ہے۔ مکتب کو خود کفیل بنانے کا مطلب کیا ہے کہ وہ مکتب کسی کے اوپر ڈیپینڈ ہو کر کے نہ چلے، ایک مرتبہ شروع ہوا اور ہمیشہ چلتا رہے، ایک مرتبہ شروع ہوا اور پھر بند نہ ہو، وہ ہمیشہ چلتا رہے، اس کا بہترین نظام ہے کہ خود کفیل ہو۔ اب مکتب کو خود کفیل کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ مکتب کو خود کفیل بنانے کے لیے مکتب میں آنے والے طلباء کے لیے فیس کا نظام بنایا جائے۔ کس چیز کا انتظام؟ فیس کا انتظام۔ اب مکتب کی فیس کے تعلق سے اب ویسے یہ مسئلہ عام طریقے سے ہر جگہ حل ہو چکا ہے، ہر مکتب والا فیس تو لیتا ہی ہے، کوئی اللہ ماشاء اللہ جو فیس نہیں لیتا، لیکن اکثر مکاتب والے فیس لیتے ہیں، اور امت کے بیکار کے کاموں میں خرچ کرنے کا جو ریکارڈ ہمارے سامنے ابھی کا حال ہی کا دیکھ لیں آپ، جے پور شہر میں جو تعزیے وغیرہ نکلے ہیں، جہاں تک مجھے پتہ چلا تقریباً 350 تعزیے نکلے ہیں۔ ایک تعزیے کے اوپر کتنا خرچہ ہوا ہوگا؟ جی بہت زیادہ نہیں، ہم ایوریج پکڑتے ہیں 1 لاکھ، کتنا ایوریج پکڑتے ہیں 1 لاکھ، 350 پر کتنے ہو گئے؟ 3.5 کروڑ، اور کہاں گیا یہ پیسہ؟ مٹی میں دفن کر دیا، کام آیا کسی کے؟ اور یہ 1 سال کا نہیں ہے، یہ ہر سال، یہ صرف ایک شہر کے اندر ہو رہا ہے، یہ تو ایک تخمینہ ہے 1 لاکھ کے اعتبار سے، ورنہ تو کئی لاکھ روپے لگا کر کے ایک کو بنایا جاتا ہے۔ اگر دیکھا جائے صحیح معنی میں 4 سے 5 کروڑ روپیہ ہر سال صرف ایک شہر کے اندر اس طریقے سے برباد ہو رہا ہے، اور یہی پیسہ اگر امت کا ایک سال ایک جگہ ایک اسکول بنا دیا گیا اس کے ذریعے سے، دوسرے سال دوسری جگہ اسکول بنا دیا گیا، تو ایسے کتنا بڑا تعلیمی نظام مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔ اس لیے ذہن سازی بہت ضروری ہے، بغیر ذہن سازی کے کچھ بھی کام ہونے والا نہیں ہے۔ تو اپنے مکتب کو خود کفیل بنانے کے لیے ہمیں فیس کا نظام مضبوط کرنا پڑے گا، اور فیس یہ علاقے کی نوعیت کے اعتبار سے ہو، ایسا نہ ہو کہ دینے والا علاقہ تو ہے 500 روپے اور ہم لے رہے ہیں ان سے 5 روپے، وہ نہیں دیں گے، 50 روپے ہم ان سے لیں تو نہیں دیں گے، جو ان کی نوعیت ہے، حیثیت ہے، اس کے اعتبار سے آپ ان سے فیس لیں گے تو سب دینے والے بنیں گے۔ اور صرف فیس لینے سے کام نہیں چلتا، بلکہ ہم جو پیسہ لے رہے ہیں اس کے بدلے میں ہم ان کو کچھ ایسا کر کے بھی دکھائیں جس سے وہ متاثر ہوں۔
تو انشاءاللہ جب ہماری دکان کے اندر سامان ہوگا تو گراہک تو خود بخود آئیں گے. اور اگر دکان خالی پڑی ہوئی ہو تو گراہک کیوں آئے گا وہاں پر؟ ایک مرتبہ آئے گا، دوبارہ نہیں آئے گا، بولے وہاں کچھ نہیں ہے، دوسرا اسٹور اچھا ہے وہاں جائیں گے. تو اس لیے اپنے مکتب کو اچھا بناؤ. غریب طلباء کی فیس کی ترتیب. اچھا، فیس کا نظام یہ ایسا ہوتا ہے کہ کوشش کی جائے سب سے لی جائے، لیکن کچھ طلباء ایسے بھی ہوتے ہیں محلے میں جو غریب ہوتے ہیں وہ فیس نہیں دے سکتے. تو سب سے پہلی کوشش تو یہ ہو کہ ہم ان سے کچھ نہ کچھ دینے والا ان کو بنائیں. اگر ہمارے مکتب کی فیس 300 روپیہ ہے تو ان سے پوچھیں کہ آپ کتنا دے سکتے ہیں، 100، 150، 200. اس کے علاوہ بقیہ فیس کے لیے آپ ان سے وکالت نامہ پر کروائیں اور اپنے محلے کے اہل خیر حضرات کی تشکیل کر کے ان کی ذہن سازی کریں کہ ہمارے مکتب میں اتنے طلباء یہ غریب ہیں جو آپ کے گھر کے آس پاس کے رہنے والے ہیں، ان کی فیس کا انتظام ہم سب کو مل جل کر کے کرنا ہے. جب محنت کریں گے تو انشاءاللہ یہ انتظام بھی آسانی کے ساتھ ہو جائے گا. ایسے ہی مکتب کے تعلیمی اوقات. تعلیمی اوقات کا بڑا دخل ہے مکتب کے نظام کو اچھا بنانے میں. تعلیمی اوقات کیا کیا ہوں؟ تعلیمی اوقات میں سہولت ہونی چاہیے. ایسا تعلیمی وقت ہو جس میں بچہ آسانی کے ساتھ آ کر پڑھ لے. آج کل آپ جانتے ہیں کہ اسکول اور ٹیوشن کی مصروفیت اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ ان کے پاس وقت نہیں ہے. تو اب ان کی سہولت سے ہمیں تعلیمی اوقات رکھنے ہیں. بچوں کے لیے صبح، دوپہر اور شام، یعنی اپنا مکتب صبح سے شام تک چلائیں، کسی ایک وقت پر اس کو منحصر نہ کریں، تاکہ جو جس وقت میں پڑھنا آنا چاہے اس وقت میں آ کر کے تعلیم حاصل کرے. اسی طریقے سے آگے ہم مستورات کا مکتب چلاتے ہیں تو مستورات کے لیے تعلیمی اوقات مغرب سے پہلے تک رکھیں. مغرب کے بعد مستورات کو ہرگز نہ بلائیں. ایسے ہی بالغان مرد حضرات ہیں، سارا دن وہ کھانے کمانے میں لگے رہتے ہیں، تو فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد ان کے پاس وقت ہوتا ہے، اس وقت میں ان کے لیے تعلیم کا نظام بنایا جائے. ایسے ہی اسکول کی ترتیب پر چھٹیوں کا نظام بنائیں. یہ آج کل جو بچے ہمارے یہاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں سب وہ ہوتے ہیں جو اسکول والے ہوتے ہیں. تو اب اگر ہم اسکول کی چھٹیوں میں ان کو چھٹی نہیں کریں تو ہمارے پاس اگر 20 بچے آتے ہیں تو ہم 2-4 کو لے کر کے بیٹھے رہتے ہیں، باقی کوئی نانی کے، کوئی خالہ کے، کوئی کہیں گیا ہوا ہے، کوئی کہیں گیا ہوا ہے. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ جو ایک ماحول چلا ہوا ہے اسکول کے اعتبار سے ان کی چھٹی کر دی جائے. اسکول میں اتوار کو ہوتی ہے، بھائی ہمارے یہاں بھی اتوار کو چھٹی. سالانہ ویکیشن اسکول کا جون میں لگتا ہے، بھائی ہمارے یہاں بھی جون میں سالانہ ویکیشن لگے گا. تو اس سے فائدہ ہوتا ہے، بچوں کا ڈبل نقصان نہیں ہوتا. اسکول کی چھٹیوں میں ویکیشن کورس کی ترتیب. جو سال بھر ہمارے مکتب میں نہیں آئے، اب ان کے پاس چھٹیوں میں وقت ہوتا ہے تو ہم اپنے یہاں ویکیشن کورس کی ترتیب بنا لیں گے. تو انشاءاللہ وہ طبقہ جو سال بھر ہمارے مکتب میں پڑھنے کے لیے نہیں آیا وہ ان چھٹیوں میں کچھ نہ کچھ دینی تعلیم حاصل کرنے والا بن جائے گا. اسی طریقے سے سالانہ جلسہ اور اس کی ترتیب ہے، اس پر بھی مستقل، یعنی ہر سال ہمیں اپنے مکتب کی تعلیم کی نوعیت کے اظہار کے لیے سالانہ جلسہ تو کرنا ہے، لیکن ایسا کرنا ہے کہ بار بار کرنے کی ہمت ہو. ایسا نہیں کرنا کہ ایک مرتبہ تو بہت بڑا کر لیا اور پھر آئندہ کئی سالوں تک اس کو کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی. اس طریقے سے نہیں کرنا ہے. اور پروگرام وہی ہو جو ہم نے بچوں کو پڑھایا کچھ اور ہے اور رٹایا کچھ اور ہے، اور پھر وہ لوگوں کے سامنے لا کر کے ان کے پروگرامات ہو رہے ہیں تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا. فائدہ اس کا ہوتا ہے جو آپ کی کمپنی میں پروڈکٹ بن رہا ہے اس کو دکھاؤ، اس کو بتاؤ کہ ہم یہ کر رہے ہیں. اب بنا تو کچھ اور رہے ہیں، دکھا کچھ اور رہے ہیں، تو مال کیسے بکے گا پھر ہمارا. اس لیے ضروری ہے کہ ترتیب اچھے طریقے سے بنائی جائے. یہ مختصر سی باتیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.